حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عظیم امام ہے کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کو صادق سچا کہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین ہیں، ہمارے چھٹے امام ہیں، اور آپ سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ جناب ام عبداللہ فروہ بنت قاسم ہیں۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم، عالم علم لدنی اور افضل کائنات ہیں۔ صادق عالم محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی ہیں وہی ہے خدا کے ترجمان، علم خدا کے خزینہ دار، اور ہم اہل بیت رسول ہی معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری معصیت سے دنیا والوں کو روکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت مطہر 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 702 عیسوی پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت مطہر کے دن کو پروردگار عالم نے بڑا محبوب رکھا ہے۔ آپ کی ولادت مطہر کے دن یعنی 17 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت مطہر کے بعد ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا فرزند چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں صادق، صابر، طاہر زیادہ مشہور ہیں، اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے زمانے میں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق لقب سے مقرر فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ جنت میں ایک شیریں نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا، کیونکہ آپ کا فیض نہر کی طرح جاری ہے جس سے پوری امت مستفیض ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ولادت مطہر سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان فرمائے، اور آپ سے پہلے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے ان ہستیوں نے بھی آپ کی صداقت بیان فرمائی ہے، اور آپ کے بعد جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء خدا تشریف لائے ان ہستیوں نے بھی قدم قدم پر آپ کے علم، زہد، تقوی، شجاعت، سخاوت، صبر، طہارت نفس اور بلندی کردار کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ ان تمام صفت حسنہ میں بالکل امام محمد باقر علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اہل بیت رسول کے عظیم ترین فرد ہیں، اور آپ مختلف قسم کے علوم سے بھرپور ہیں۔ آپ ہی سے قرآن مجید کے معنی امت کو معلوم ہوئے، آپ کے علم سے پوری کائنات میں مختلف علوم کے چراغ روشن ہوئے، آپ ہی سے علم عجائب اور کمالات کا ظہور ہوا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے علماء نے اس درجہ نقل علوم کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا احاطہ کرنا ہمارے ادراک سے بلند ہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب خاص فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ رسالت کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ جو پوری کائنات میں علم پھیلا ہے یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے سبب پھیلا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام ابو شاکر دیسانی تھا، جو کہ لا مذہب تھا، کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا،
تھا۔ وہ آ کر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے خدا کا تعارف کرا سکتے ہیں اور اس کی طرف میری رہبری فرما سکتے ہیں؟ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طاؤس کا انڈا دست مبارک میں لے کر فرمایا، اے ابو شاکر، دیکھو اس کی باہری بناوٹ پر غور کرو اور اندر کی زردی اور سفیدی پر بڑے غور سے دیکھو اور اس پر توجہ دو کہ اس میں سے رنگ برنگ پرندے کیوں کر پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہاری عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس انڈے کو اس انداز میں بنانے والا اور اس سے پرندے پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسی ابو شاکر دیسانی نے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی حضرت حشام بن حکم کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا دنیا کو ایک انڈے میں سما دے اور انڈا بڑھے بھی نہیں اور نہ دنیا گھٹے؟ اس پر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا کوئی مثال؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے لیے آنکھوں کے لیے آنکھ کی چھوٹی پتلی کافی ہے جس میں ساری دنیا سما جاتی ہے، نہ پتلی بڑھتی ہے اور نہ دنیا گھٹتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اخلاق و کردار بے انتہا بلند ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو کسی کام سے بازار بھیجا۔ جب اس کی واپسی میں بہت دیر ہوئی تو آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک جگہ لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ آپ اسے جگانے کے بجائے اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے پنکھا ہانکنے لگ گئے۔ جب وہ بیدار ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا، دیکھو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، رات سونے کے لیے اور دن کام کاج کے لیے ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ غلام نادم ہوا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، موجودہ زمانے میں بھی سبھی نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی یہ اندیشہ معلوم ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے، مگر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بلندی کردار کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے آپ کے وکیل ماکب نے کہا کہ ہمیں اس قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جو کافی عرصے تک کے لیے کافی ہوگا۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام غلہ فروخت کر دو، اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ جب تمام غلہ فروخت کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکاؤ بلکہ آدھی گیہوں کی روٹی پکاؤ اور آدھی جو کی روٹی پکاؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کیا کرتے، آپ مزدوروں سے بڑی محبت فرماتے اور خود مزدوروں سے ملتے، اور اکثر آپ باغوں میں بنفس نفیس خود محنت بھی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھوں میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم نازنین تر ہو گیا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے نواسہ رسول، یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ کی غلاموں اور کنیزوں پر بھی وہی مہربانی رہتی تھی جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے تھے۔ امام علیہ السلام نے موقع پر کنیز کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ وہ سالن کا بڑا پیالہ لے کر جب دسترخوان کے قریب پہنچی تو اتفاقاً پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے گرنے سے امام علیہ السلام اور باقی دیگر مہمانوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ کنیز گھبرا کر کانپنے لگی اور آپ نے اس کنیز سے فرمایا، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا، جو تم پر خوف ہے تمہیں آزاد کرنا اسی کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام آپ کا ہاتھ دھلا رہا تھا کہ دفعتاً لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تشت میں گرا اور پانی اڑ کر حضرت کے چہرہ اقدس پر پڑا۔ غلام گھبرا گیا۔ اس پر صادق آل محمد حضرت امام جعفر
جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بالکل مت گھبراؤ، میں اپنے نانا جان کی امت سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ہمیشہ اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لاتے۔ اس وقت کے ظالم بادشاہوں کے زمانے میں بھی، عہد صفا اور منصور ظالم کے زمانے میں بھی آپ کربلا معلیٰ اپنے جد سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لاتے۔ ابھی اس زمانے میں بھی کربلا کی سرزمین پر نہر فرات کے کنارے ایک مقام ہے جسے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت کو صرف اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام ہی جانتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، اے نواسہ رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 جانوروں کو زندہ کیا تھا وہ 4 پرندے ہم جنس تھے یا مختلف جنس کے تھے؟ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے زندہ کیا تھا، یہ فرما کر آپ نے آواز دی طاؤس یہاں آؤ، غراب یہاں آؤ، باز یہاں آؤ اور کبوتر یہاں آؤ۔ یہ تمام پرندے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ آپ نے حکم دیا انہیں ذبح کر کے اچھی طرح سے ان کے گوشت کو پیس دو۔ اس کے بعد آپ نے سر ہاتھ میں لے کر ایک ایک پرندے کو آواز دی، آواز کے ساتھ ساتھ گوشت ہوا میں اڑ کر اپنے اپنے سروں سے جا کر مل گیا اور پرندے پھر سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سائل حیران ہو گیا، وہ پرندے بھلا کیوں نہ زندہ ہوتے؟ آپ اولی الامر جو ہیں۔ اسی طرح سے 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی مخصوص نظر ہوتی ہے۔ جس نے بھی یہ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کی تو بے شک امام علیہ السلام کے صدقے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کے صدقے اس کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو گئی۔ یہاں تک کہ جس نے بھی اس نظر کا احترام اور اہتمام کیا اس نے اپنی ہی ذات کا فائدہ کیا، کیونکہ امام علیہ السلام کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا اور دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زوجہ سے آ کر کہنے لگا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں کام ڈھونڈنے چلا جاؤں تاکہ ہمارے سارے قرض اتر جائیں اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ وہ شخص دوسرے شہر میں گیا، بہت ڈھونڈا مگر اس کو کوئی کام نہیں ملا۔ وہاں بھی لکڑیاں کاٹ کر زندگی گزارنے لگا اور اسی کوشش میں لگا رہا کہ اپنے شہر واپس جانے سے پہلے کچھ پیسہ جمع کر لوں، مگر اس کی بیوی غریبی سے بہت پریشان تھی۔ جب گھر میں کوئی سامان نہیں بچا تو وہ شہر کے وزیر کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی اے وزیر، میں بہت غریب اور بہت مسکین عورت ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے گھر کا کام کر دوں گی، بس مجھے 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام بتا دو۔ وہ غریب عورت وزیر کے گھر میں رہنے لگی اور وزیر کے گھر کا کام کرنے لگی اور مسلسل اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہتی کہ اے پروردگار میرے شوہر کے حالات پہ کرم فرما۔ وقت تیزی سے بیتتا رہا، یہاں تک کہ کافی مہینے ہو گئے مگر اس کا شوہر اب تک واپس نہیں آیا۔ ایک رات جب وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتے ہوئے روتے روتے سو گئی تو اس رات اس عورت کے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ عورت خواب میں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس رات ہماری محبت میں ہماری نظر دلائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اتنا سن کر وہ عورت خواب سے بیدار ہو گئی
گئی۔ فجر کا وقت تھا اور وہ شب 22 رجب کی شب تھی۔ صبح کے وقت وہ غریب عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس غریب عورت نے 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی اور پروردگار عالم سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے دعا مانگنے لگی۔ وہ عورت نیاز تقسیم کر ہی رہی تھی کہ وہ جو اس کا شوہر پردیس میں جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب کلہاڑی درخت پر مارے اور جیسے ہی درخت گرا، اس درخت کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا، وہ غریب شخص خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنے لگا اور اپنے گھر خزانہ لے کر واپس آ گیا۔ واپس آ کر اپنی زوجہ کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا۔ دونوں بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن اس کی زوجہ نے اس سے کہا، اپنے شوہر سے کہا، یہ جو ہمارے حالات بدلے ہیں، ہم پر جو کرم ہوا ہے، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ میں نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس دن یعنی 22 رجب کے دن جو ہماری نظر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے صدقے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ ایک کنیز نے کہا، شہزادی یہ اسی غریب عورت کا محل ہے جو کچھ عرصے پہلے یہاں کام کرتی تھی۔ شہزادی کہنے لگی، اتنا بڑا محل کیسے بن گیا؟ جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لاتی ہیں۔ وہ وزیر کی بیوی اس عورت سے کہنے لگی، تمہارے پاس یہ شاندار محل کہاں سے آیا؟ وہ عورت نے وزیر کی بیوی کو پورا واقعہ خلوص دل سے بتا دیا۔ خواب کا، نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ سب کچھ بتا دیا۔ مگر افسوس، پورا واقعہ سننے کے بعد بھی وہ وزیر کی بیوی یہ سوچنے لگی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ضرور اس کے شوہر نے چوری کی ہوگی۔ وہ عورت تو تمام واقعہ سنا کر وہاں سے چلی گئی، مگر وزیر کی بیوی کے حالات بدلنے لگ گئے۔ جو نائب وزیر کے لیے دل میں حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ سے وزیر کے خلاف بہت سے بہتان لگائے، بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب لینا شروع کر دیا۔ جب وزیر اچھی طرح سے حساب دینے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس وقت نائب وزیر آ کر کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ آپ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں وزیر کو محل سے نکال دیا اور بادشاہ کہنے لگا، اب تم اس محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنا کام خود ڈھونڈ لو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ ان دونوں کو بھوک لگنے لگی۔ ان لوگوں نے تربوز خرید لیا اور تربوز کو رومال میں رکھ لیا۔ یہ چاہا کہ ابھی کہیں آرام سے سائے میں کھائیں گے، اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پر گیا تھا، صبح سے شام ہو گئی مگر وہ اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس پر نائب وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، کہیں ایسا تو نہیں جو آپ نے وزیر کو محل سے نکال دیا؟ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے کہیں وزیر ہی نے تو نہیں آپ کے بیٹے کو غائب کروا دیا؟ اس پر بادشاہ نے جلال میں اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس وزیر کو پکڑ لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی ڈھونڈتے ہوئے اس وزیر کے پاس پہنچے اور وزیر سے کہنے لگے، بادشاہ کا بیٹا کہاں ہے؟ ہمیں سچ سچ بتا دو۔ سپاہیوں نے وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے دربار میں لایا۔ بادشاہ کہنے لگا، اس رومال میں کیا ہے؟ وزیر بولا، اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اس رومال کو کھولو۔ جیسے ہی رومال کھولا گیا اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ بادشاہ نے جلال میں سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ ان دونوں کو قید خانے میں قید کر دو، صبح ان دونوں کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ وزیر اور اس کی بیوی دونوں رو رو کر کہنے لگے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، مگر بادشاہ نے ان کی بات نہیں سنی۔ قید خانے میں رات میں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر کہنے
لگا یہ اچانک سے میری زندگی میں اتنی مصیبت کیوں آ گئی؟ ضرور مجھ سے کوئی گناہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ اتنے میں اس کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی گناہ تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک غریب عورت کام کرنے آتی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، ابھی اس وقت میں اس کا بہت بڑا محل ہے۔ جب میں نے اس سے اس کی اس دولت اس کے اس محل کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میری نظر دو اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ میں نے اس عورت کو جھوٹا اور اس کے شوہر کو چور سمجھا، تبھی سے ہمارے حالات بدل گئے۔ وزیر کہنے لگا اے کم ظرف عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور دونوں مل کر توبہ کرنے لگے، یہ دعا مانگ لی اے پروردگار عالم، اگر ہم کو قید خانے سے رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے رو رو کر دونوں سو گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ کا بیٹا گھومتا پھرتا ٹاپتا ہوا محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا بیٹا تم کہاں تھے؟ اس کا بیٹا کہنے لگا میں تو شکار کرنے گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو پھر وہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آ گئے، انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا، وہ بھی کہنے لگا آج سے جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں وہاں ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے محل میں رکھ لیا اور نائب وزیر کو سلطنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس عظیم امام کو کہ جنہیں دشمنوں نے بھی صادق سچا کہا ہے۔ 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخصوص نیاز آپ سب کو بہت مبارک۔ اے پاک پروردگار، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ محشر نہ ہو گواہ